بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری یہ درس سورہ بقرہ کا 18واں درس ہے۔ سبق کے اعتبار سے یہ الحمدللہ ہمارا 20واں سبق ہے۔ ہم سورہ بقرہ کا 6واں مضمون پڑھ رہے ہیں اور 6 مضمون کے اندر یہود کی چند حماقتوں کا بیان تھا۔ آج کا سبق بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ وہ چیز جو کہ اکثر ہماری زندگی میں عام طور پر ہر بندے کو دیکھنے میں آتی ہے کہ خاندان کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عمومی طور پر بہت سے لوگ جو توہم پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ان چیزوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم قرآن سے اس کو سمجھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ مضمون اتنا طویل ہے کہ میں نے اس کو الگ سے آپ حضرات کے پاس گروپ میں بھیج دیا ہے۔ یعنی ایک مضمون میں نے اس آیت کے تحت تقریباً 7 صفحات پر مشتمل ہے، وہ سارا مضمون میں نے آپ کو الگ سے بھیج دیا ہے۔ جس شخص کو نہ ملا ہو تو الگ سے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں تو میں وہ مضمون بھی بھیج دوں گا۔ تو وہ مضمون اس کے ساتھ ہے، اور اس مضمون کو اگر پڑھ لیں گے، اس مضمون کو آپ خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ پڑھیے کہ اور کوشش کر کے کئی مرتبے پڑھیں، کیونکہ ایک مرتبہ پڑھنے سے وہ مضمون سمجھ میں نہیں آتا، تو ضروری ہے کہ آپ اس مضمون کو سمجھ لیں۔ اس سے پہلے آپ ان آیات کو سمجھ لیں۔ ان آیات کے اندر جادو کا مضمون ہے، جادو کی حقیقت کے حوالے سے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود کی دوسری حماقت یہ تھی اور تیسری حماقت یہ تھی۔ اس کے ساتھ یہود کی ایک اور بے وقوفی تھی، اور وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ معاملہ ان آیات کے اندر ہے۔ بہت سے واقعات تفاسیر میں لکھے ہیں، عجیب و غریب واقعات ہاروت اور ماروت کے بارے میں لکھے۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ ہاروت اور ماروت 2 انسان تھے، 2 فرشتے تھے، 2 پیغمبر تھے۔ کیا تھے؟ جنات میں سے نہیں تھے، یہ کسی کا قول نہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک انسان تھے، بعض حضرات کے نزدیک فرشتے تھے۔ پھر اس میں بھی زبردست قسم کا اختلاف ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے اوپر فرشتہ ہونے کا عقیدہ رکھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا جو قصہ ہے، دراصل جمہور اہل سنت والجماعت کا اصل جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اور ان کے بارے میں بڑے عجیب عجیب قسم کے واقعات ہیں۔ تو بطور مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا تو فرشتوں نے انسانوں پر حسد کرنا شروع کر دیا کہ اللہ جی، ہم انسانوں کی جگہ یہ انسان ہے، آپ سے اتنی بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اگر ہمیں زمین میں خلافت دی جاتی تو ہم آپ کی بڑی پیروی کرتے، اتباع کرتے، آپ کو ذرہ برابر ناراض نہ کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی خواہشات دے کے زمین میں بھیجا، اور وہ یہاں پر ایک زہرا نامی خاتون سے مار کھا گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات جو کہ اسرائیلی روایات ہیں جو کہ درست نہیں ہیں۔ تو یہ اسرائیلی روایات درست نہیں ہیں، بعض حضرات نے کہا نہیں یہ درست ہیں۔ تو جب بعض حضرات نے درست کہا ہے تو ان اسرائیلی روایات کو سمجھنا ان آیات کے سمجھنے پہ موقوف بالکل بھی نہیں، لہٰذا ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہمارا مقصود قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محض ترجمہ آپ نے پڑھنا ہوتا تو کوئی بھی ٹرانسلیشن آپ کے گھر میں رکھی، آپ اسی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اختصاص کے ساتھ، یعنی خاص طور پہ آپ لوگوں کو جو ترجمہ قرآن سکھایا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں وہ قرآن کا مضمون صحیح طریقے سے پتہ چل جائے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا مضمون ہمیں اپنے طریقے سے پتہ چلے گا تو لازمی اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی کہ بغیر استاد کی کوئی چیز نہیں آتی۔ تو اسرائیلی روایات بہت ساری ہیں، لیکن اگر یہ وہ اسرائیلی روایات تو اول تو غلط ہیں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ان اسرائیلی روایات کا ان قصے پر کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اگر ہم نے وہ اسرائیلی روایت نہ پڑھی تو ہمیں یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ البتہ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے سکھائی ہیں، لیکن جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جزئیات، جس کے بہت سے پارٹیشنز ایسے ہیں کہ جو جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بطور مثال بھوک لگتی ہے، تو بھوک لگنے کے بعد تاثر کیا ہوتا ہے؟ انسان کھانا کھاتا ہے، تو جب تک وہ ہوگا نہیں تو انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انسانوں کی شکل میں بھیجے، وہ انسانی عوارضات کو کر سکے۔ لیکن جادو کے اندر لازماً بہت سے عوارضات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کفر کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یعنی کلمہ کفر، نقل کفر نہ باشد، ایک جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نقل کفر نہ باشد، مطلب یہ ہے کہ نقل کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی شان کے بھی خلاف تھا کہ انبیاء علیہ السلام ایسے کلمات کہتے ہیں جس میں کفر کا نقل کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ جن کے مزاج میں کفر کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ ایسی بہت سی باتیں اس تحریر کے اندر موجود ہیں جو میں نے آپ حضرات کو بھیجی ہے، اس کو خاص طور پر پڑھ لیجیے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے آئے، اور فرشتوں نے آ کے زمین میں انسانوں کو وہ جادو کے کلمات سکھائے اور بتایا۔ کیوں سکھائے؟ اس لیے کہ پہلے جادو بابل شہر کے اندر جادو بہت زیادہ رائج تھا۔ یہ جو بابل شہر کا یہاں قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ بغداد کا، یعنی عراق کا ایک شہر ہے بابل، اس بابل کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ عراق کے اندر موصل، بغداد نہیں، موصل ایک شہر ہے، اور موصل شہر کا ایک قصبہ ہے جس کو بابل کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا مشہور علاقہ تھا، اور اس کے اندر بڑی زبردست قسم کی حکومت رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ میرا قصص الانبیاء سنتے ہیں تو اس کے اندر میں شہروں کے حوالے سے جو تفصیلات ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہوتا ہوں، اس کو سن لیجئے، اس میں کافی ساری شہروں کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو یہ بابل جو ہے، یہ شہر اپنے مقام پہ آباد تھا، اور اس کے اندر بہت سی توہمات وغیرہ تھی۔ اب کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جو ہے وہ فرشتوں کو زہرا نامی ایک ستارے سے واسطہ پڑا۔ مطلب مسئلہ اس طریقے سے ہوا کہ ان سے ایک عورت نے اسم اعظم سیکھا، تو اس میں وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اسم اعظم جو ہے آپ کو آتا ہے؟ کہنے لگی جی بالکل آتا ہے۔
جی آپ ہمیں سکھائیں گے اسم اعظم؟ تو فرشتوں نے کہا جی ہم سکھا دیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے اسم اعظم سیکھا اور اوپر چلی گئی، چونکہ فرشتے اسم اعظم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے تھے، آسمانوں پہ چلے جاتے تھے، تو وہ اسم اعظم پڑھ کے اوپر گئی، لیکن واپس جو کلمے سے آتی ہیں، جس کلمے سے واپس آتے ہیں وہ کلمہ اس کو بھول گیا، تو وہ اوپر رہ گئی۔ تو وہ ایک زہرا ستارہ جو چاند کے سامنے ہے، وہ خاتون ہے۔ یہ روایت بالکل درست نہیں ہے، بلا وجہ کی روایت ہے، چونکہ بہت ہی مشہور روایت ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کر دیا۔ ایک اور مشہور روایت ہے جن یہ ہاروت اور ماروت، معذرت چاہتا ہوں میں اس قصے کو پورا نہیں کر سکا۔ ہاروت اور ماروت اس وجہ سے زمین پہ آئے، اور ہاروت اور ماروت اس وجہ سے، کوئی بات نہیں میرے پاس بیٹھ جائیں، میں لے کے جاتا ہوں۔ ہاروت اور ماروت جب زمین پہ آئے تو انہوں نے لوگوں کو جادو وغیرہ کیے، علوم کے بارے میں بتاتے رہے کہ یہ کفر ہے، اس کو نہ کرو وغیرہ وغیرہ، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور یہ اپنا کام کر کے آسمان پہ واپس چلے گئے۔ لیکن یہ جو روایات ہیں، زہرا ستارے والی روایت اور تفسیر جریر کی ایک روایت ہے، یہ وہ روایت ہیں جو کچھ تھوڑی سی مضبوط ہیں، لیکن یہ روایت بالکل بھی درست نہیں ہے۔ پر مستند تفاسیر میں ذکر کی ہیں، اس وجہ سے کسی کی نظر سے گزرے، کل کو کوئی گمراہ کرے تو میں بتا دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل گمراہ کن عناصر درس قرآن وغیرہ دیتے ہیں، وہ اس قسم کے واقعات کو اتنی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ سامنے والے کہتے ہیں جناب اصل تو یہی ہوتا ہے، اور وہ ان فضولیات میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم ان فضولیات میں نہیں جائیں گے۔ تفسیر جریر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت آئی عائشہ صدیقہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بہت روئی، کہا بھی کیوں روتی ہو؟ ایسا تھا کہ میرے شوہر سے میری لڑائی ہو گئی اور میرا شوہر جو ہے مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اب ایک بڑھیا رات کے وقت آئی، وہ مجھے لے کے گئی، کہنے لگی کہ آؤ میں تمہیں شوہر کو واپس لانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ کہنے لگی کہ وہ اس نے 2 کتے لے کر آئی، اور 2 کتوں میں سے ایک کتے پر مجھے بٹھایا، ایک کتے پہ خود بیٹھی، اور جناب ہم دونوں ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ 2 مضبوط انسان جو کہ فرشتوں کی شکل کے تھے، الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ تو ان سے میں نے پوچھا میرے شوہر کہاں ہے؟ میں اپنے جادو کے ذریعے سے ان کا پتہ لگانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جادو تو کفر ہے، تم ہرگز مت کرنا۔ اس نے کہا نہیں میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا جو فلاں جگہ تنور ہے، اس تنور پر پیشاب کر کے آؤ۔ تو وہ پہلی دفعہ گئیں، ان کا دل نہیں مانا، پھر دوسری دفعہ گئیں، دل نہیں مانا، پھر تیسری دفعہ گئیں۔ فرشتوں نے کہا جب اس نے اس تنور پہ، یعنی روٹی لگانے کی جو جگہ ہوتی ہے تنور، اس پہ پیشاب کیا، تو ایک سفید رنگ کا آدمی گھوڑے پر بیٹھا اس کے اندر سے نکلا، وہ آسمان پہ چڑھ گیا۔ اب اس واقعے کو جتنا بھی مرچ مسالہ لگا کے بیان کر دیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کو مرچ مسالے کے طور پر اللہ ہمیں بچائے کہ ہم اس کو مرچ مسالے کے طور پر استعمال کریں۔ چنانچہ تو وہ جب فرشتوں کے پاس واپس آئیں، ان 2 الٹے لٹکے ہوئے فرشتوں کے پاس، انہوں نے کہا کچھ دیکھا؟ کہاں؟ کوئی سفید رنگ کا آدمی سفید رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھا آسمان پہ چڑھا۔ کہا وہ تمہارا ایمان ہے، اب تمہارا ایمان تمہارے اندر سے نکل گیا، اب تم جو کہو گی وہ پورا ہوگا، شور کو بلاؤ گی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ وہاں سے واپس بھاگی ہے، بابل سے واپس بھاگی ہے، مدینہ آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو صحابہ کرام فتویٰ دینے میں بہت پریشان تھے کہ ہم کیسے فتویٰ دیں۔ آج تو ہمیں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے تو ہم فوراً فتویٰ دینا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے ہم لوگوں کو پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو پڑھائیں، ہمیں اپنے علم کے اوپر ایسا گھمنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا اعتبار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں بڑے بڑے علماء غلط نظر آنے لگتے ہیں، اور اپنا علم سب سے اوپر، اپنی تحقیق سب سے اوپر نظر آنے شروع ہو جاتی ہے کہ میں اپنے علم کا فیضان کروں کسی طریقے سے۔ صحابہ کرام تھے، وہ کسی کو علم دین کی بات بتانے میں انتہائی ڈرتے تھے۔ میرے استاد محترم مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا میاں اجازت نہیں ہے آپ کو زبانی جواب دینے کی جب تک آپ نے کہیں سے پڑھا ہوا نہ ہو، کہیں سے مسئلے کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوا ہو جب جواب دو، ورنہ صاف بتا دو میرے علم میں نہیں ہے۔ اور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا میں نے کئی مقامات پہ یہی کہا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو کسی مستند ذریعے سے پڑھا نہیں۔ ویسے ادھر ادھر اخباروں میں 50 چیزیں ہوتی ہیں، پڑھنے کی تو 50 چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ صحابہ کرام پریشان، انہوں نے کسی نے فتویٰ نہیں دیا، بالآخر سب نے اجتماع کیا، اور اجتماع کے بعد بتایا
کہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو واپس لوٹا دیں گے۔ پھر انہوں نے واپس مانگی، تو اس میں یہ بتایا کہ وہ دو فرشتے الٹے لٹکے ہوئے تھے، لیکن ان باتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اگرچہ روایت صحیح ہے لیکن جمہور ایسی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے۔ یاد رکھیں بہت باتیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، ایسی ایسی باتیں کتابوں میں لکھی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، لیکن معتبرات ایک فن ہے کہ معتبر کون سی بات ہے، معتبر کون سی بات ہے، اس معتبر بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ معتبر کیا ہے، ورنہ ادھر ادھر کی چیزیں، ادھر ادھر کی باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، تو ہر ایسی بات کا اعتبار اور بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر کی ذکر کردہ روایت بھی ایسی کافی تفصیل سے میں نے اس کا مختصر ذکر کیا۔ اب جادو کی حقیقت کیا ہے، ہم پہلے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ان آیات کے اندر بتایا گیا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وما انزل علی الملکین، اور جو اتارے علی الملکین لوگوں کے اوپر دو فرشتے بابل شہر کے اندر، جو جادو کے اندر، یعنی بابل شہر میں جادو بہت زیادہ مشہور تھا، اور لوگ ایسا کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء جو معجزہ دکھا رہے ہیں، یہ معجزہ اصل میں معجزہ کچھ نہیں ہے، یہ سب جادو کے زور پر ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کا رد کیا۔ وما انزل علی الملکین، فرمایا کہ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی حماقت ہے، یہودیوں کی حماقت ہے کہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے، واتبعوا، اس چیز کے پیچھے لگ گئے، ما انزل، جو کہ نازل کی گئی، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر کے اندر۔ کون سے دو فرشتے؟ ہاروت و ماروت۔ اگر کوئی صاحب علم ہے تو میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہاروت اور ماروت ملکین سے بدل ہے۔ اگر کوئی صاحب علم سن رہا ہے، کوئی عالم اور کوئی عالمہ، کوئی ایسی خاتون سن رہی ہے، تو یاد رکھیں ملکین جو ہے وہ ہاروت اور ماروت سے بدل ہے۔ اس بدل ہونے کے اوپر اچھی خاصی ابحاث ہیں۔ بعض نے کا بدل الغلط ہے، بعض نے کا بدل الاشتمال ہے، بعضوں نے کا بدل الکل ہے، لیکن اصل میں یہ بدل الکل ہے، سمجھ لیں۔ ملکین بدل الکل، جاءنی زید عالما، جاءنی زید، جاءنی عمر، ابو حفص، تو ابو حفص جو ہے وہ عمر سے بدل ہے اور بدل الکل ہوتا ہے وغیرہ۔ یہ علماء کے لیے بتا رہا ہوں، وجہ اس کی ہے کہ اس کے اندر اچھی خاصی ابحاث ہے، ملکین سے ہاروت اور ماروت کو الگ کیوں کیا، بڑی ابحاث ہیں اس کے اندر، اور بہت سے علماء نے اس پر بحث کی۔ خیر آگے چلیں، آپ ترجمہ سمجھ لیں، وما انزلہ، اور اتباع کی یہودیوں نے اتباع کیا اس چیز کا، علی الملکین، جو کہ نازل کی گئی تھی فرشتوں کے اوپر، ببابل، بابل شہر کے اندر، ہاروت اور ماروت، اور وہ کیا تھی؟ وہ چیز جادو تھی۔ اور فرشتوں کے ذریعے سے کیوں نازل کیا، اس کی وجہ میں نے یہاں پہ بتایا، بہت ساری چیٹیں میٹیں لگ گئے بھائی۔ وما يعلمان من احد، وہ جب بھی کسی کو سکھاتے تھے تو کہتے تھے، وما يعلمان من احد، جب بھی کسی کو، حتی یقولا، تو یہ کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا کہ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وما يعلمان، یہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، کسی کو نہیں، من احد، کسی شخص کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا جادو سیکھ کر تم کفر مت اختیار کرنا، فلا تکفر، لہذا کفر مت اختیار۔ چنانچہ بہت سے علماء نے کہا جادو سیکھنا ہی کفر ہے، لیکن فی نفسی جادو سیکھنا کفر نہیں ہے۔ البتہ جادو کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر کفریہ چیزوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بہت سے علماء نے جادو سیکھنا ہی کفر قرار دے دیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے جادو کیا، اور جادو کر کے ایک شخص کی گردن کاٹ دی، اور گردن کاٹ کے دوبارہ اور جادو کے ذریعے سے اس کی گردن جوڑی، تو اگلے دن وہ صحابی رسول تلوار لے کے آئے، اس شخص کی بھی گردن اڑا دی، اس جادوگر کی گردن اڑائی، اور فرمایا کہ ہاں اب اپنی گردن جوڑ کے دوبارہ دکھا دے، تو کسی اور کی گردن کیا جوڑتا ہے۔ تو وقت کے جو حکمران تھے ان سے ناراض ہوئے، لیکن پھر چھوڑ دیا۔ اچھا، تو یہ جب فیتعلمون منہما، فیتعلمون، یہ یہودی جو ہے سیکھتے تھے ان دونوں سے، کیا چیز سیکھتے تھے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ،
ما یفرقون کہ جس کے ذریعے سے یفرقون تفریق ڈالتے تھے بھی اس جادو کے ذریعے سے بین المرئی آدمی و زوجی اور اس کی بیوی کے درمیان، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ اصل لفظ ہے زوج، یاد رکھیے گا اصل لفظ زوج ہے، ٹھیک ہے، اور زوج ہی کا لفظ جو ہے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زوج ہی کا لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، قرآن میں اصول ہے زوج کا لفظ ہے، لیکن ہماری چونکہ اردو ہے تو اردو میں ہم زوجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خاتون کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اردو ویسی اتنی اچھی رہی نہیں ہے، تو چونکہ اردو میں زوجہ خاتون کے لیے زوجہ کا یعنی بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مرد کے لیے زوج یا شوہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ما یفرقون به بین المرء وزوجی، یہ ان سے سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے تفرقہ ڈالتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کتنی ہے، دیکھیں ایسے کلمات تو ملتے ہیں جس کے ذریعے سے آپس میں تفرقہ ڈالا جائے، ایسی باتیں بالکل ملتی ہیں جس کے ذریعے سے آپس میں تفرقہ ڈالا جائے، لیکن کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما هم بضارین، کہاں چلے گئے وما هم بضارین به، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اس جادو کے ذریعے سے من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، ہاں اللہ کا حکم ہو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں ورنہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے۔ ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے، ویتعلمون اور اس سے سیکھتے تھے ما یضرهم، جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتی تھی ولا ينفع، نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ یہ یہودی اس بات کو بہت اچھی سے قلم میں اشتراہ کہ جو ان باتوں کو لے گا خریدے گا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ یاد رکھیں جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو جادو کرتا ہے عملیات کرتا ہے آج کے زمانے میں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جو کسی جادوگر کے پاس بیٹھتا ہے۔ چنانچہ آج کل ہماری خواتین میں یہ بڑا مرض ہے، عاملین کے پاس جاتی ہیں جناب آپ تعویذ دے دو، تعویذ دینا تعویذ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ جو جادوگر وہ تعویذ دیتے ہیں جس تعویذ کی شریعت میں ممانعت ہے، من علق تمیما فقد اشرک، کہ آپ نے فرمایا کہ جو تعویذ لٹکائے گا اس نے شرک کیا، تو اس سے یہی والا تعویذ مراد ہے جو یہ جادوگر حضرات لکھتے ہیں، ورنہ عام طور پہ جو تعویذ جس میں اللہ کے نام کی برکت ہوتی ہے وہ تعویذ تو جائز ہیں، لیکن عموماً یہ وہ تعویذات جو زمین میں گاڑتے ہیں یا اس طریقے سے تعویذ پہنتے ہیں جس میں کفر و شرک کی بو آتی ہے، تو ایسے تعویذات شریعت کے اعتبار سے شریعت کی نظر میں بہت ہی نقصان دہ، شریعت کی نظر میں شرک کے قریب لے جانے والا، تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا بئس ما شروا، کیا ہی بری چیز ہے جو وہ خریدتے ہیں، ما به انفسهم، کیا ہی بری چیز ہے جو جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، ما بھی لبئس، کیا ہی بری چیز ہے ما شروا بھی کہ بیچ ڈالا بھی جس کے ذریعے سے، جس کے بدلے میں انفسهم اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اور ولو انہم، اللہ رب العزت کا مزاج ہے کہ جہاں کفر و شرک کا ذکر فرماتے ہیں وہاں ایمان کا بھی ذکر فرماتے ہیں، ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی طور پر علم ہوتا۔ واتقوا، تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو مصوبہ کہتے ہیں ٹھکانے کو، اجر کو، انجام کو، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، من خیر، بہت اچھا ٹھکانا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو صحیح بات کا علم ہوگا کہ جادو کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو یاد رکھیں آج ہمارے معاشرے میں بہت ایسا ہے کہ تعویذ ڈنڈے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تعویذوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں، حتی الامکان تعویذات وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ ہاں جاتے ہیں مستند اللہ والے، کوئی سچا عالم دین، کوئی صحیح عالم دین کوئی ایسا تعویذ دے رہا ہے جس میں پتہ ہے کہ شرک کی بو نہیں ہے اور تعویذ کو محض ایک برکت کے طور پر اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے،
تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ بنیادی بات ہے۔ تو یہ جادو کی حقیقت کچھ اس میں آپ کے سامنے ان آیات کے اندر آ گئی، باقی تفصیلات میں نے پرچے میں بھیجی ہیں، بظاہر یہاں پر ممکن نہیں ہے اس کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی